بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا دل اس وقت تک کسی شخص کا ایمان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جس وقت تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے، اور کسی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے، اور کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے شر سے امن میں نہ رہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو دل کو ٹھیک کر لو۔ جب تک انسان کا دل ٹھیک نہیں ہوتا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور ظاہر دل ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انسان کے دل میں اخلاص ہو کہ جو کام کرے اس کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دوسرے نمبر پر جو دل کے گناہ ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنا ہے، کسی کا برا سوچنا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے، یہ اور اس طرح کے اور دیگر گناہ جو دل کے گناہ ہیں، اور یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، تو ان گناہوں سے اپنے دل کو پاک کرنا یہ ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، ورنہ ایمان انسان کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کی توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ تکبر تو گناہ ہے، اور ظاہر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص اپنی سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا اگر وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے۔ تو اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ تکبر یا جن گناہوں کے بارے میں یہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گناہوں کا اثر انسان پر ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، یعنی مرتے مرتے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، ساری زندگی وہ اسلام کی حالت میں گزارتا ہے اور مرتے مرتے کافر ہو کر مرتا ہے۔ اس لیے ان گناہوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ گناہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ جب تک دل ٹھیک نہیں ہوگا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ دل کے ٹھیک کرنے کے لیے زبان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، یعنی انسان جب اپنی زبان کو قابو میں کر لیتا ہے تو اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کا دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، ایک جملہ نکالتا ہے، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا بولا کیا نہیں بولا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی انتہائی گہری کھائی میں اس ایک جملے کی وجہ سے گرا دیتے ہیں، اتنا خطرناک وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں سے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری فہرست ذکر کی ہے، 30 سے اوپر گناہ ذکر کیے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں۔ جھوٹ انسان زبان سے بولتا ہے، غیبت زبان سے کرتا ہے، کسی کی چغلی زبان سے کرتا ہے، کسی کو گالی زبان سے دیتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے تو زبان سے تنگ کرتا ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں۔ تو زبان انسان، علماء نے لکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب زبان سے جملہ نکالے تو یہ سوچ کر نکالے کہ یہ میں نے عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کو کل اگر آپ کو عدالت طلب کر لیتی ہے، ہائی کورٹ طلب کر لیتا ہے، یا آپ کو سپریم کورٹ طلب کر لیتی ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا اس کو ثابت کرو، تو اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو اپنی زبان سے وہ جملہ نکالیں، اور اگر یقین نہیں ہے تو اگر یہاں کی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے، اللہ کی عدالت میں کیسے ثابت کریں گے اس کو؟ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ جو سیاسی رہنما ہیں نا، اور جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر سیاسی رہنما دوسرے سیاسی رہنما کو گالی دینا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے،
اگر کسی کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، جب تک اپنے مخالف سیاسی جماعت کو اور اس کے رہنما کو گالی نہیں دے گا، اس وقت تک اس کی وفاداری کا اظہار نہیں ہو سکتا. اس وقت تک اس کی وفاداری پر شک ہوتا ہے کہ آیا اس کا اس جماعت سے تعلق ہے بھی یا نہیں. تو یہ کلچر اسلام اس کی بالکل نفی کرتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اپنی زبان کو درست کریں گے تو دل درست ہوگا، دل ٹھیک ہوگا تو ایمان ٹھیک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جب ایمان کی حالت میں جائے گا تو جنت نصیب کریں گے. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم اپنی آس پاس کے اپنے پڑوسیوں کے اسلام میں بہت حقوق ہیں. اور پڑوسی صرف وہ نہیں ہوتا جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے. اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں، بس میں آپ کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. ابھی آپ لوگ ساتھ بیٹھے ہیں، ہر شخص دوسرے شخص کا پڑوسی ہے. اور اس کو قرآن نے ذکر کیا، الصاحب بالجنب، آپ کے پڑوس میں جو شخص، پہلو میں جو شخص بیٹھا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، آپ کسی کے ساتھ قطار میں کھڑے ہیں، کہیں لائن میں کھڑے ہیں، کسی جگہ سفر میں ساتھ ہیں، یہ سارے پڑوسی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان دوسرے کو راحت پہنچائے، اس کے لیے آسانی کا سبب بنے، تاکہ وہ اس کے لیے اس کے دل سے کوئی دعا نکل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل نے مجھے اتنی تاکید سے پڑوسی کے حقوق بتائے کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو میراث میں بھی حق دیا جائے گا، اتنی تاکید کے ساتھ. تو اس لیے اس چیز کا بھی ہم اہتمام کریں. آج ہم نے جب کچرا پھینکنا ہوتا ہے تو پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینکتے ہیں. فروٹ کھا کے اس کے چھلکے پھینکنے ہوتے ہیں تو پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینکتے ہیں. یہ تک علماء نے منع لکھا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں جو پڑوسی نہیں کھلا سکتا اپنے بچوں کو، تو ان کے بچوں کے سامنے وہ چیز نہ کھائیں. باہر نکل کر بچوں کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں، گھر سے نکل کر کھاتے ہیں، والدین کو پرواہ نہیں ہوتی. کبھی روٹی ہاتھ میں پکڑ کر نکل جائے گا، کبھی کوئی فروٹ ہے، کوئی پھل ہے، وہ ہاتھ میں لے کے نکل جائے گا، باہر روڈ پہ کھا رہا ہوگا. اب کتنے ایسے بچے ہیں جن کو یہ نصیب نہیں ہے، جو نہیں کھا سکتے یہ پھل، اور آپ کا بچہ کھا رہا ہے. یہ بھی ایذا ہے، یہ بھی تکلیف ہے. اسی طرح فیس بک، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگوں نے تو حد ہی کر دی. کہیں کھانا کھائیں گے تو پہلے 3 ڈشوں کی تصویریں لے کر فیس بک پہ ڈالیں گے، اس کے بعد کھانا شروع کریں گے. تو آپ تو تصویر لے کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، کتنے لوگوں تک یہ تصویریں جائیں گی جو یہ کھانا نہیں کھا سکتے. یہ ساری پڑوسیوں کے وہ حقوق ہیں جس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، اور یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا